اچھا، پہلے تو دو چیزیں آپ نے اس میں اسمپشن میں ڈالی ہیں. بدر میں 313 ہم اس لیے نہیں تھے کہ ہمارے پاس 313 بندے تھے، یاد رکھیے گا. قافلے دو تھے، دونوں قافلوں میں سے ایک قافلے کو جو کیراوین مال لے کے جا رہا تھا شام، ایک اسٹریٹجی بنائی گئی تھی کہ ان کی فائنینشیل نس کاٹ دو. ٹھیک ہے. اوس کا قبیلہ جو سعد بن معاذ کا قبیلہ ہے وہ ناردرن مدینہ میں تھا، خزرج کا قبیلہ صدرن مدینہ میں تھا. ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی صدرن مدینہ میں بنائی تھی، آپ کو پتا ہوگا. تو جب خبر آئی کہ ابو سفیان کا قافلہ شام کی طرف چل رہا ہے، تو مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کی فائنینشیل نس کاٹنی ہے اگر، ٹھیک ہے، تو اس قافلے کو یہیں پہ روک کے ان کو رینسم کے طور پہ لے لیا جائے. تو جب خبر آئی کہ حضرت ابو سفیان کا جو قافلہ ہے وہ اسی ظاہر ہے، وہ تو گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ قافلہ ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ آپ نے گاڑی پکڑی اور پہنچ گیا. تو ایک ٹریجیکٹری دیکھنی ہوتی ہے کہ اگر آج یا ابھی نہ نکلے تو لیٹ ہو جائے گا. تو جب خبر آئی تھی نا ہمیں مسلمانوں کو کہ ابھی یہ قافلہ کرنا ہے، ہم نے یہ اس قافلے کو لوٹنا ہے، تو اس وقت امیڈیٹ ایکشن ضروری تھا. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے لے کے نکل آئے. اس لیے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے نام، سعد بن معاذ جیسا نام بھی بدری صحابی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ وہ ناردرن مدینہ میں تھے. there was no time to call in the cavalry. اس وقت جو سامنے تھا، جس وقت جو ہاتھ لگا اس وقت پہنچ گئے، سب کے سب نکل پڑے تھے. ٹھیک ہے. سو یہ مت سوچیے گا کہ وہ جو وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ کی آیت کے خلاف بات ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو کچھ جب تم ہو، جہاں پہ بھی ہو، جس موقع پہ، جس ٹائم پہ ہو، تم جو کچھ بھی اکٹھا کر سکتے ہو. muster up against them whatever you can have. اس لیے جب طائف کا غزوہ ہوا تو نبی علیہ السلام نے پراپر منجنیقیں لے کے گئے اور منجنیقوں سے بمبنگ کی تھی نبی علیہ السلام نے طائف کے کیسل کے اوپر، قلعے کے اوپر. ٹھیک ہے. کولیٹرل ڈیمیج ہوا تھا بہت زیادہ ادھر. سو انڈرسٹینڈ کہ جب جس دور میں آپ پیدا ہوئے نا، اس وقت وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ کی آیت آپ کے اوپر ڈائریکٹ اوپر اترتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں نہیں میں تو بھی لاٹھی لے کے باہر نکل رہا ہوں. اور لاٹھی بھی مجبوراً لے کے گئے تھے، ورنہ ہم بھی گھوڑے اور اونٹ لے کے جا سکتے تھے. اور بائی دا وے مور اسٹرانگر جو قبیلہ تھا وہ اوس کا قبیلہ تھا، سعد بن معاذ کا. ان کی ریسورس نہیں استعمال کر سکے ہم، کیونکہ ٹائم نہیں تھا. ہمیں پاکستانی مسلمانوں کو یہ سائیکالوجی دی رہتا ہے کہ ہم اتنے کمزور حالات میں تھے کہ صرف 313 بندے تھے، اور مسلمانوں کی اس زبوں حالی کا کیا. اور ادھر دیکھو 1000 بندوں کا لشکر آ گیا تھا. بالکل اینڈ میں یہی ہوا تھا، مگر اس لیے نہیں 313 تھے ہم کہ ہمارے پاس کچھ تھا نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، اس لیے ہم 313 تھے. امیڈیٹ اسٹریٹجک ایکشن تھا اس لیے، ورنہ عرب مدینہ پورا کا پورا ہمارے ہاتھ میں تھا اس وقت. اور صرف 313 بندے نکلے. آپ سمجھیں پورے مدینہ میں 313 بندے تھے، اور مہاجرین سمیت مہاجرین بھی اکٹھے کریں اور مدینہ کی ریگولر پاپولیشن اوس اور خزرج اکٹھا کریں، اس کے بعد بھی 313 نکلتے ہیں. مطلب who's doing the math here؟ اس وقت جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے کے نکلیں، کیونکہ آدھے گھنٹے کا نوٹس تھا. آپ سوچیں ایسے صحابہ نے جلدی میں آ کے جو حدیثیں ریکارڈ کروائی ہیں اس وقت اپنی، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ معاملہ ہوا کیا تھا اس وقت. امیڈیٹ ایکشن تھا. ٹھیک ہے. اور بائی دا وے یہ 313 بھی اس لیے گئے تھے کہ وہ اس قافلے کو پکڑنے کے لیے 313 بندے بہت تھے. یہ تو لڑائی کے لیے تھوڑی گئے تھے مسلمان. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تم چاہتے تو کوئی اور قافلہ تھا، اللہ نے جان کے تمہیں کسی اور قافلے کے نبر آزما کر دیا. اللہ تعالیٰ نے خوشخبریوں پہ خوشخبریاں دی ہیں بدر کے اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن میں رکھی ہوئی تھی لڑائی. مسلمان they did not intend to fight، کیونکہ نبی اسلام کو نیچے سے ریزسٹنس آ رہا تھا کہ صحابہ چاہ نہیں رہے کہ وہ جا کے ابو جہل کا مقابلہ کریں. وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر لڑائی کروائی. جب مقابلہ شروع ہو گیا، جب پتہ، کیونکہ یہ لمبی کہانی ہے میں آپ کو اس وقت نہیں جاؤں گا، کیونکہ ڈیورنگ their journey to ابو سفیان's caravan نبی علیہ السلام کو انٹیل آ گئی تھی کہ معاملہ کچھ ہو رہا ہے، اب لڑائی کرنی پڑے گی. اور نبی اسلام نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اسی قافلے پہ جائیں. مدینے کے لوگوں نے کہا تھا نہیں ہمیں بس، کیونکہ ظاہر ہے اٹ واز این ایزیئر ٹیک. ابو سفیان نے قافلہ پکڑا. ٹھیک ہے. دیکھیں گے مدینہ میں جب آئے گا مکہ کا لشکر لڑائی کرنے تب دیکھ لیں گے. اس وقت تو سارا کا سارا فائنینشیل ان کا جو ہے نا مال وہ تو ختم کرو تاکہ ان کی وہ جو پاک طاقت تو ٹوٹے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ تم چاہتے تو اس قافلے میں تھے، ہم نے تمہیں دوسرے قافلے کی طرف ڈائریکٹ کیا. اور پھر کیا ہی ڈائریکٹ کیا کہ 17 سردار ایک دن میں فارغ کر دیے. جب بدر کا لڑائی ہوئی تو بگیسٹ وکٹری آف آل ہے نا مسلمانوں کی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے کروایا. بعد میں حنین کا غزوہ دیکھیں آپ،
آپ طائف کا غزوہ دیکھیں, آپ یو نو نیم اٹ, اسامہ بن زید کا لشکر کی تفصیل لیں, آپ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے تمام تر معاملات دیکھیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کسی بھی موقع کے اوپر مسلمان ویک ہو کے نہیں گئے ہوئے کہ ہاں خیر ہے فرشتے آئیں گے. فرشتے اللہ تعالیٰ ہر دفعہ بھیجتے ہیں, کیونکہ نبی علیہ السلام کے لشکر جو تھے وہ عام معاملات نہیں رکھتے تھے اپنی دنیا اور اپنی آخرت کے اندر, دنیا کے اندر اپنی آخرت کو کیسے اسٹیبلش کیا ہوا تھا انہوں نے. فرشتے تو آنے تھے. آپ کو پتا کفار نے بھی فرشتے دیکھے ہیں, بدر میں کفاروں کی آوازیں ہیں, انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد بتایا اندر بدر کے اندر چیخو پکار رہی تھی کہ محمد کا لشکر آسمان سے اتر آیا. ٹھیک ہے, کچھ ایسے بائی اسٹینڈرڈز جنہوں نے اسپیکٹیٹر کے طور پہ بدر کی لڑائی دیکھ رہی تھی, انہوں نے ریکارڈ کرایا کہ ہم نے کیسے فرشتے دیکھے ہیں, کیسے گھوڑا اترا ہوا سے اور جا کے اس نے سر قلم کیا اس کا, اور کسے آگ کے ہنٹر سے. یہ بعد میں مسلمان انہوں نے ریکارڈ کروایا. فرشتے تو اترے تھے اور اترتے ہیں. حضرت نعمان بن ثابت جب لڑائی کے سب پہ سلا رہا, انہوں نے بھی کہا کہ مجھے اللہ کی ہوا نظر نہیں آ رہی, مدد کی ہوا چلتی ہوتی ہے ہر غزوے میں, جب تک وہ نظر نہیں آئے گی میں نہیں لڑائی کروں گا. یہ بہت بات کی بات ہے, عمر بن خطاب کے دور کی بات بتا رہا ہوں. ہوائیں تو چلتی ہیں, فرشتے بھی آتے ہیں, مگر وَأَعِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ کی آیت نہیں توڑ سکتا مسلمان. اب رہی بات آپ کے ہارٹ آف دا کوسچن کی کہ نبی السلام نے بجلی کیوں نہیں ڈسکور کروائی, انرجی سورس پیٹرول کیوں نہیں لے کے آئے. پیٹرول کے اوپر تو تھے عرب پورا کا پورا, اس وقت بھی تو وہی کنویں نیچے سے نکل سکتے تھے نا, اس سے کیا کرنا تھا. تو جب جس دور کو آنے میں 750 سال لگے نا, بینجامن فرینکلن سے لے کے بجلی کو لے کے آج تک لے کے آئے, آپ کو وہ چلے گا بجلی کی کس طریقے کے بجلی کا مصرف پورا کرتے کرتے بھی کتنا ٹائم لگا ہمیں. سو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس وقت بنیاد رکھ بھی دی ہوتی, ٹھیک ہے, جو کہ میں بتاتا ہوں کیسے رکھی, انہوں نے رکھ بھی دی تھی, تو اس کو بھی 700-800 سال لگ جانے تھے جسٹ ٹو اسٹیبلش آل دوز فیکٹری جو کہ پوٹیشیم پر میگنیٹ کو بندوقوں میں بھرتے ہیں اور فاسفورس کو کس طریقے سے یا پھر گن پاؤڈر کیسے بنانا تھا اور گولیاں چلاتے, اس کو اس پوری کی پوری ٹیکنالوجی کو ہارنس کرنے کے لیے بھی 2-3 صدیاں لگنی تھی. ٹھیک ہے, وہ کیوں مجھے پتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے اور کیسے, کیونکہ صحابہ کو جس طریقے سے علم کی بیس مل گئی بھی تھی نا, تابعین نے اس بیس کو اگلے 200 سالوں کے اندر تابعین نے اور ان کے بچوں نے ایسٹرونومی کے سارے معاملات فتح کر کے دے دیے تھے. میتھمیٹکس مسلمانوں نے اسٹیبلش کی, اسٹرونومی مسلمانوں نے اسٹیبلش کی. کہاں سے کرتے تھے وہ؟ ہارورڈ یونیورسٹی جاتے تھے, اس وقت دنیا میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی, پہلے یونیورسٹی مسلمانوں کی ہے کورڈوبا میں جو تھا. Where did you think the base was coming from? Quran, Hadith only. The philosophy was given by the philosopher. The only philosopher in the history of the planet is Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. اس کے علاوہ کوئی فلاسفر نہیں ہے, کسی کی اوقات نہیں. سو فلسفہ انہوں نے دے دیا تھا. ٹیکنیک قرآن اور حدیث کے اندر یہ بات تھی کہ چھوڑنا کسی بھی چیز کو نہیں ہے, اور قرآن پاک فراست دے رہا تھا. اور قرآن اور خوارزمی سے پوچھیں اور انہوں نے اسٹرانور سے پوچھیں جنہوں نے ریکارڈ کروایا کہ ہم نے اللہ کے کہنے کے اوپر آسمانوں میں نشانیاں دیکھی ہوئی. دا ڈیڈیز, دا گریٹ گرینڈ فادرز آف اسٹرانومی آر مسلمس. ٹھیک ہے, میں اس اسٹرانومی کیوں کہہ رہا ہوں, اس وقت کی بھی پیک ناسا کوئی مانتے ہیں نا کہ مارس پہ جا رہے ہیں تو چاند پہ جا رہے ہیں, یہ سارے کے سارے ان تمام لاز کو فالو کرتے ہیں. ایون کیپلر نے بھی اپنی ٹیسٹمنی میں مسلمانوں کے نام ہی لکھے ہیں, جو کیپلر لاز, کیپلر کے جو لاز ہیں نا اسٹرانومی کے, the trigonometry of the whole heavenly bodies, یہ سارے کے سارے معاملات مسلمانوں ہی کی بنیاد ہیں. مگر اگر مسلمان آپ کا جو اعتراض کرتا ہے نا کہ اچھا اتنا ہی تمہیں آتا تو کیا کیوں نہیں, تو کرتے بھی نا تو 400 سال لگ جانے تھے. ٹھیک ہے, یہ انڈسٹریل ایج کو آنے میں پوری سائنس کے بعد کتنا ٹائم لگا ہے. آپ نے نکولا ٹیسلا کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ even the West was living in the dark ages for more than 700 years till of course electricity started becoming the source of energy. پھر پیٹرول جو ڈسکور ہوا ہے, سوچیں صحیح, آپ کے سمجھتے ہیں, مطلب یہ صحابہ کے دور کے فوراً بعد گاڑیاں بن گئی تھی گوروں کے پاس گاڑی. پھر 1700 میں, پھر 1800 میں, 1700 میں جہاز کی 1904 میں بنا نا پہلا, رائٹ بردرز کی ڈیٹ میں بھول جاتا ہوں ہمیشہ. all of this took about, even every great scientist was alive, پھر بھی ان کو جہاز کی سینس نہیں آ رہی تھی کس طریقے سے ایڈوانسمنٹس کرنی ہے. all of this took hundreds of years. ٹھیک ہے, it's 1904 ہے کہ 1704 ہے, 1904 ہے, I know it's a 4. So the question is, did the Prophet ﷺ have enough time? Of course he did not have enough time. Any one man does not have the time to actually start it and finish the whole process of such an amazing journey of technology and the source of technology and harnessing the technology into its final or most utilizable output. Okay, so it's a very linear process when you look at it from the historical point of view, and it's a very complex process when you look at the sociological point of view and even the psychological point of view. So یہ دونوں چیزیں اکٹھی چلیں گی, اور ہمیشہ سے آپ نے یہ دیکھنا کہ
کاز کون بنا ان تمام چیزوں کا؟ تو پتہ چلتا ہے اسلامی کاز بنا. اب تو ایتھیسٹ بھی یہ مانتا ہے کہ یار اصلی ایڈوانسمنٹ تو مسلمانوں کی وجہ سے شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو مسلمانوں نے کیوں کی؟ واٹ واز دا ڈفرنس بٹوین ابو السینا یا خوارزمی یا پھر یہ ایورس کا کیا ہے ابن رشد, ان کے اندر اور باقیوں میں فرق کیا تھا؟ اور ساری کی ساری مڈل ایسٹرن سائیکالوجی کیوں کریٹ کر رہی تھی ایڈوانسمنٹس؟ بیکاز ہمارے پاس قرآن اور حدیث تھی, اور تو وہی بندے وہاں پہ بھی تھے, یہاں پہ تھے. پڑھائی تو کہیں پہ بھی نہیں ہو رہی تھی نا, یونیورسٹی تو کہیں پہ بھی نہیں تھی. مسلمانوں نے علم کی بنیاد اور علم کو ایز اے اسٹیپولیشن آف ایڈوانسمنٹ مسلمانوں نے کیا تھا. جب مسلمان بول سینا کے دور میں, ابن خوارزمی کے دور میں بھی کتابیں لکھ رہے تھے نا, اس وقت کتاب پرنٹنگ پریس تو نہیں تھی, تو یہ جو انگلینڈ کے بادشاہ ہیں نا, یہ جو ہینری صاحب کے پردادا ہیں, منہ پہ پینٹ کر کے درختوں کے اوپر ڈانس کرتے ہوتے تھے. ان کے یہ ریچولس تھے. کیا ہندوؤں نے سپرسٹیشن دیکھی ہونی ہے جو ہنومان اور اس کے نام کے اوپر کرتے ہیں, جو انگلینڈ کے بادشاہ اپنے بچوں کے ساتھ کرواتے ہوتے تھے. آپ پڑھیں ان کی ہسٹری, آپ کو پتہ چلے. سو یہ سارا کا سارا معاملہ اسلام نے پروپیل کیا ہے. آف کورس وی اسٹاپڈ, کچھ شک میں نہیں ہوں میں, ہم نے وہ کام چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, مگر شروع کس نے کیا تھا, کس کی وجہ سے شروع کیا تھا, کاز کیا تھی؟ وی ور. افیکٹ کہاں پہ آ رہے تھے؟ وی ہیڈ دیم. ڈڈ وی کیپ دی جرنی آن؟ آف کورس وی ڈڈنٹ. اوکے, علی بن ابی طالب نے ایک دفعہ آبشار کو دیکھا, لٹرلی کہا کہ اتنی طاقت, یہ توانائی تو استعمال میں لائی جا سکتی ہے. آج بجلی بن رہی ہے, لوہا ایک دن اڑے گا. علی بن ابی طالب, جہاز اڑے ہیں. ٹھیک ہے, کیسے پتا ہے؟ علی بن ابی طالب صحابی نے پوچھا کہ امیر المومنین, یا وہ کیسے پتا ہے لوہا اڑے گا؟ انہوں نے کہا آسمان سے اترا ہے, سورہ حدید پڑھ. اگر یہ آسمان سے ادھر کا سفر کر سکتا ہے تو ادھر سے آسمان کا بھی سفر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, سو all of those bases were coming from قرآن. ابھی بھی میرا ماننا یہ ہے کہ حدیث کے تھرو ہی ہم فزکس کے اندر تمام تر, اور قرآن کے اندر تھرو بھی. میں سورہ کاف کی میری ویڈیوز دیکھیں, بات ہی اسپیس سائنس سے کر رہا ہوں میں. کہاں سے آ رہی ہے؟ میرے اپنے تکے مار رہا ہوں میں, کوئی کیا سرائیاں کریں. نو, قرآن پاک از لٹرلی ٹاکنگ اباؤٹ دوز پلیسز جو کہ ابھی ناسا کے مطلب سائنٹسٹ کو امیجنیشن لیول کے اوپر بھی نہیں سمجھ آ رہی بات, تو قرآن پاک لٹرلی بتا رہا ہو. سو راستے سارے دکھا رہا ہے, اللہ کی کتاب دکھا رہی ہے ہمیں راستے سارے. بٹ آف کورس ہم کسی اور ہی لڑائی میں گھس گئے ہیں, ہم نے کہیں اور سجدہ کر لیا جا کے. بہرحال, so it's an amazing question. I hope I can do an actual video on this and draw some charts تاکہ مسلمان بچے کو پتا ہو کہ قرآن پاک دماغ کھولنے کے لیے آیا تھا, دماغ بند کرنے کے لیے نہیں. جس کو یہ ڈاگما کا لفظ یوز کرتے ہیں نا, that's the dogma, the curse is upon their own selves. ٹھیک ہے, جس خود ڈاروین کو سجدہ کر بیٹھے ہیں, اور ہم جب کہتے ہیں کہ ہم دماغ کھولنے کے لیے تمام تر اپرچونٹی دے رہی ہے ہماری کتاب, نہیں جو ہم کیسے مان لیں کیونکہ تم کہتے ہو اس کے پیچھے اللہ کا لفظ لکھا ہے. ٹھیک ہے, سو it's a deeper question. I hope you got the bigger part of the answer.